بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگا نمبر 220 اور آج پانچویں قسط ہے اس کی. خلاصہ تفسیر ہیڈنگ ہے اس کا. پیج ہے 155 یعنی 155. معارف القرآن جلد دوم، سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 120. اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر ہے 9 اور اس سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. دل آگاہ جب خوابیدہ ہو جاتے ہیں سینوں میں، نواگر کے لیے زہر آب ہوتی ہے شکر خائی. نہیں ضبط نوا ممکن تو اڑ جا اس گلستاں سے، کہ اس محفل سے خوشتر ہے کسی صحرا کی تنہائی. ہماں بہتر کہ لیلا در بیاباں جلو. ہماں بہتر کہ لیلا در بیاباں جلوہ گر باشد، نہ دارد تر گناہ شہر تاب حسن صحرائی. ناظرین، آج کی پانچویں قسط ہے اور آج کے لحاظ سے آخری ویلاگ ہے یعنی 220. خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا اور مذہب والوں میں سے کسی کو محبت کے برتاؤ میں صاحب خصوصیت مت بناؤ، کیونکہ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، اور دل سے بھی تمہارے مضرت دنوی و دینی کی تمنا رکھتے ہیں. دلوں میں تمہاری طرف سے اس قدر بغض بھرا ہے کہ واقعی وہ بغض بعض اوقات ان کے منہ سے بے اختیار بات چیت میں ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے. چنانچہ ہم ان کی عداوت کے علامات اور قرائن تمہارے سامنے ظاہر کر چکے ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان یقینی علامات سے دیکھ لو. ہاں سمجھو تم ایسے ہو ان لوگوں سے محبت کا برقعو ان لوگوں سے محبت کا برتاؤ رکھتے ہو، اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے، نہ دل سے نہ برتاؤ سے، حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور اس میں ان کی کتابیں بھی شامل ہیں، اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، مگر وہ تو باوجود اس تمہارے ایمان کے بھی تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم باوجود ان کے اس عدم ایمان کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو. اور تم ان کے ظاہری دعوے ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں صرف تمہارے دکھانے کو منافقانہ طور پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کر کھاتے ہیں مارے غیظ و غضب کے. یہ کنایا ہی شدت غضب سے. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مر رہے ہو. اپنے غصے میں مراد یہ ہے کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے تب بھی تمہاری مراد پوری نہ ہوگی. بے شک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو. اسی لیے ان لوگوں کے دلوں میں جو رنج و غبار اور عداوت تمہاری طرف سے بھری ہے سب بتلا دی، اور ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے، مثلا تم میں باہم اتفاق ہو، غیروں پر غلبہ ہو جائے، تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے جن کا سبب اشد درجے کا حسد ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آنی ہے تو اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں جس سے ان کی شماتت ثابت ہوتی ہے. سو ان کے جب یہ حالات ہیں تو وہ اس قابل
کب ہیں کہ ان سے دوستی کا برتاؤ کیا جائے۔ ان کے مذکورہ حالات سننے کے بعد دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، خیال پیدا ہونا بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے۔ اس لیے اگلی آیت میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کو اور ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ تم اس سے بے فکر رہو تو دنیا میں تو ان کو یہ ناکامی نصیب ہوگی اور آخرت میں سزائے دوزخ ہوگی، کیونکہ بلا شبہ اللہ ان کے اعمال پر علمی احاطہ رکھتے ہیں، کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں، اس لیے وہاں سزا سے بچنے کے لیے کسی ہیلا حوالے کی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلا ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آج کی 5 قسطیں الحمدللہ آپ تک ہم نے پہنچائی ہیں، 5 کی 5 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل ہم آپ سے ملیں گے نئے ویلا کے ساتھ۔ یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، درندوں چرندوں پہ قابو دیا، تجھے بھائی دے کر کے بازو دیا، بہن دی تجھے اور شریک سفر، یہ رشتے، یہ ناتے، گھرانہ، یہ گھر کے اولاد بھی دیے والدین، الف لام میم کاف عین اور غین، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ سحر، یہ خشکی، یہ تر، اور اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔